آج میں پورا ملک کا دورہ کرنے کے بعد پختونخوا کے پہاڑوں سے پنجاب کے وادیوں سے بلوچستان اور سندھ کے ریگستان سے ہوتے ہوئے کراچی میں مہم چلانے کے بعد میں اپنا گھر واپس آیا ہوں۔ میں سب سے پہلے تو لارکانوں کے عوام کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو لارکانوں۔ آپ نے ہمارے ساتھ جو وفاداری لارکانوں کے عوام نے میرے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ، میرا سیاسی جماعت کے ساتھ دکھایا ہے، آپ نے تو دنیا میں اپنا ہی تاریخ رقم کیا ہے۔ لارکانوں کے عوام جب وزیر اعظم بناتے ہیں تو پھر پورا ملک کا ترقی ہوتا ہے۔ یہ آپ کا تاریخ ہے، یہ آپ کا تاریخ ہے۔ جب لارکانوں وزیر اعظم بناتا ہے تو پاکستان اٹامک طاقت بن جاتا ہے۔ جب لارکانہ وزیر اعظم بناتا ہے تو پھر پاکستان پوری مسلم امہ کا قیادت کرتی ہے، پوری مسلم امہ کی۔ جب لارکانہ وزیر اعظم بناتا ہے تو پوری دنیا اس وزیر اعظم کا بات مانتی ہے، چاہے وہ مغرب ہو، چاہے وہ مشرق ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ امریکہ ہو۔ دنیا کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو عوام کا اصل نمائندگی کرنے والا ہے۔ جب لارکانوں وزیر اعظم بناتا ہے تو پسماندہ طبقات کا نمائندگی ہوتا ہے، اس ملک کا عوام کا نمائندگی ہوتا ہے۔ ترقی، لارکانوں کا وزیر اعظم جب ترقی کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنی ترقی کی نہیں، اپنے دوستوں کی ترقی کی نہیں، امیروں اور اشرافیوں کی ترقی کی نہیں، اس ملک کی عوام کی ترقی کی بات کرتے ہیں۔ جب لارکانہ کا وزیر اعظم بنتا ہے تو پھر اس ملک کی مزدوروں کو محنت کا صلہ بھی ملتا ہے، اس ملک کے ہاریوں کو، اس ملک کے کسانوں کو اپنی فصل کی قیمت بھی ملتی ہے، اس ملک کے نوجوانوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے بہنوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں۔ جب لارکانوں کا وزیر اعظم بنتا ہے تو اس ملک کا سفید پوش طبقہ بھی ترقی کرتا ہے۔ جب لارکانوں کا وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ محنت کرنے والے، وہ چھوٹے تاجر، وہ بھی ترقی کرتے ہیں۔
جب لارکانوں کا وزیر اعظم بنتا ہے تو پھر اس ملک میں بلا تفریق کام کیا جاتا ہے. جب لارکانوں کا وزیر اعظم بنتا ہے تو اس ملک کی خواتین کی خیال رکھا جاتا ہے. جب لارکانوں کا وزیر اعظم بنتا ہے تو اس ملک کی اقلیتوں کو تحفظ دیا جاتا ہے. بڑے عرصے سے اس ملک کو لارکانوں کا وزیر اعظم تو نہیں دیکھے ہیں، اور اب باری ہے آپ کی، باری ہے لارکانوں کی، عوام کی. یہ تمام سیاسی جماعتیں آپ دیکھیں ان کو، تمام جو الیکشن میں حصے لے رہے ہیں یہ اب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں. وہ اب اپنا آخری اننگز کھیل رہے ہیں، اپنے آخری اننگز کھیل رہے ہیں. ہم نے ان سب کو دیکھا ہے، ان سب کو بھگتتا ہے. وزیر اعظم بننے سے پہلے وہ کوئی ایک چیز کہتے ہیں، وزیر اعظم بننے کے بعد وہ کوئی اور چیز کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو لارکانوں کے وزیر اعظم بنتے ہیں وہ سچے ہیں، وہ اپنے وعدے پہ عمل درآمد کرتے ہیں. یہ جو پرانے سیاستدان جو آج تک سیاست میں ہیں وہ نفرت اور تقسیم کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. یہ اس ملک کو اپنی نفرت کی سیاست کی وجہ سے خطرے میں ڈال رہے ہیں. ان کا سیاست ہی نہیں رہا، انہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے. انہوں نے سیاست کو تو گالی بنا دیا ہے. پورا ملک مایوس ہے، پورا ملک مایوس ہے. کیا یہ ہمارا قسمت میں ہے کہ ہم نے انہی شکلوں کو بار بار دیکھنا ہے؟ انہوں نے ہمارا معیشت کو نقصان اگر ہوا تو ان بزرگ پرانے سیاستدانوں کی انا اور ضد کی وجہ سے ہوا ہے. وہ اپنا ذاتی دشمنی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچائے ہیں، ہمارا وفاق کو نقصان پہنچائے ہیں، ہمارا جمہوریت کو نقصان پہنچائے ہیں. اور صرف اس لیے کہ وہ چوتھی بار اس کرسی پر بیٹھنے چاہتے ہو، اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ ضد کی وجہ سے پاکستان کی جمہوریت جس کے لیے یہاں کی عوام نے خون کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، اس جمہوریت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کی ضد کی وجہ سے جو وہ ہمارا معیشت کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے، فکر نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے کہ یہ عوام کتنا مشکل میں ہے، کتنے تکلیف میں ہے. ان کے ذاتی دشمنی کی وجہ سے ہمیں ایک معاشی بحران میں دھکیلا گیا ہے. مہنگائی، بے روزگاری، غربت تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، مگر ان کو فکر نہیں. فکر ہے تو اس کرسی کا. آپ ان کی جو طریقہ کار ہے وہ دیکھیں. انہوں نے نہ اپنا منشور عوام کو بتایا ہے، نہ عوام کے پاس گئے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے، نہ انہوں نے انتخابی مہم چلایا ہے.
وہ اتنے پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام باشعور عوام ہے. وہ ان کو بھی پہچانتے ہیں, ان کے طریقہ کار کو بھی پہچانتے ہیں. ہم نے اگر اس مشکل سے نکلنا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرے جس سے ہم وہ معاشی سٹیبلٹی لے کر آ سکے, جس سے عوام کا معاشی فائدہ ہو, ان کے اصل مسائل کا حل ہو, تو نہ نون لیگ نہ پی ٹی آئی یہ کام کر سکتی ہے. صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ کام کر سکتی ہے. میں آپ کو آج سے بتاتا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی جیت جاتے ہیں تو اگلا دن وہ دھرنا ورنا کی سیاست پھر سے شروع ہونا ہے. انہوں نے پھر سے آپ کی خدمت کے بجائے سیاسی انتقام لینا ہے. آپ کی مسائل حل کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کا پکڑ دکڑ کرنا ہے. ہم نے یہ فلم اب 3 دفعہ دیکھے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ چوتھی بار کیا ہوگا. پہلی دفعہ وہ بنا تو انہی سے لڑ پڑا جنہوں نے اس کو بنایا. نقصان آپ کا ہوا, اس ملک کا ہوا. دوسری دفعہ وہ امیر المومنین بننے کا خواب دیکھ رہا تھا. دوسری دفعہ اس کو پھر بنایا گیا, انہی لوگوں سے لڑ پڑا, انہی لوگوں سے لڑ پڑا جنہوں نے اس کو وزیر اعظم دوسری دفعہ بنایا. نقصان آپ کا ہوا, ملک کا ہوا, جمہوریت کا ہوا, معیشت کا ہوا. تیسری دفعہ یہ کہ ہوتا ہے, تیسری دفعہ اس کو ایک آرو الیکشن کے تھرو آپ پہ مسلط کیا گیا. پھر سے وہی کام کیا, انہی لوگوں سے پنگا لیا جنہوں نے اس کو بنایا. نقصان جمہوریت کی, نقصان پاکستان کی, نقصان پاکستان کی معیشت کی, پاکستان کی عوام کی. اب چوتھی بار وہ اپنے آپ کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ چوتھی بار یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ 8 فروری کو نہیں, وہ ابھی سے چوتھی بار وزیر اعظم تو بن چکا ہے. اور انہوں نے کرنا کچھ یہی ہے, انہوں نے کرنا کچھ یہی ہے کہ چوتھی بار اگر بن بھی گیا تو 6 مہینہ کے اندر ہی اندر اس نے وہی رونا دھونا شروع کرنا ہے کہ مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں بلایا. آپ نے 8 فروری کو ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے. 8 فروری کو تیر پہ تھپا لگا کر آپ نے شیر کا راستہ روکنا ہے. یہ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے, یہ مزدوروں کا خون چوستا ہے, کسانوں کا خون چوستا ہے, غریبوں کا خون چوستا ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اس تیر اور شیر کا جو مقابلہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تیر پہ تھپا لگائے, تیر پر مور لگائے, اور ہم مل کے شیر کا شکار کر سکیں گے. ہم نے حکومت میں آ کے 2 کام کرنا ہے. ایک, ہم نے یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا ہے. ہم نے پاکستان کو جوڑنا ہے, تقسیم نہیں کرنا.
یہ تو جو بھی آپ سیاسی جماعت کو، مسلم لیگ اپنی طاقت کی نشہ میں اس ملک کو تقسیم کر رہے ہیں، تو پھر باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں، کوئی مذہب کے نام پہ ہمارا ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کوئی فرقہ واریت کے نام پہ ہمارا ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کوئی لسانیت کے نام پہ ہمارا ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کو ان کو جواب دیں گے کہ نہ میرا نہ تیرا، یہ ہم سب کا پاکستان ہے، اور ہم کسی کو اس پاکستان کو اپنی سیاست کی وجہ سے، اپنی نفرت کی سیاست کی وجہ سے ہم ان کو اس ملک کو تقسیم نہیں کرنے دیں گے۔ جو دوسری کام ہے وہ یہ کہ ہم نے پاکستان کے عوام کو ریلیف دینا ہے، اور اگر ریلیف دینا ہے تو میں نے طریقہ بتا دیا ہے اپنا عوامی معاشی معاہدہ میں، بڑا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے کہ ریلیف دینے کے لیے آپ کو پیسہ کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو مشکل معاشی فیصلے لینے چاہیے، تو یہ میرا مشکل معاشی فیصلے ہوں گے کہ ایک جو 17 وزارتیں وفاق میں آج تک چلتے آ رہے ہیں، ان کو 2015 میں ڈیوالو ہو کے صوبوں کے پاس منتقل ہونے چاہیے تھے۔ نہ میاں صاحب نے کیا، نہ خان صاحب نے کیا، اور سالانہ آپ کا 300 ارب روپیہ ان وزارتوں کو چلانے میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اشرافیہ کو سالانہ 1500 ارب سبسڈی کی صورت میں ریلیف دیا جاتا ہے۔ سبسڈی کی صورت میں اشرافیہ کو 1500 ارب سالانہ آپ کا پیسہ، اس ملک کے غریب عوام کا پیسہ اشرافیہ کو جاتا ہے۔ تو میں نے طے کیا ہے کہ ہم وہ 17 وزارتیں بھی بند کریں گے، ہم یہ اشرافیہ سے بھی یہ سبسڈی، یہ پیسہ چھین کے عوام پہ خرچ کریں گے، لڑکانوں کے عوام پہ خرچ کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں وفاقی حکومت ملا تو ہمارا پہلا وعدہ ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کا آمدنی میں نہ صرف اضافہ کریں گے مگر اس کو دگنی کر کے دکھائیں گے۔ ہم پاکستان کے غریب عوام کو 300 یونٹ مفت بجلی سولر کے تھرو دلوائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم 30 لاکھ گھر اس ملک کے غریب عوام کے لیے بنائیں گے، اور اس گھر میں رہنے والے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوائیں گے، اور ملک بھر میں جو کچی آبادیاں ہیں ان تمام کچی آبادیوں کو ریگولرائز کر کے وہاں کے رہنے والوں کو مالکانہ حقوق دلوائیں گے۔ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ بھی کریں گے، مگر ساتھ ساتھ اپنے نوجوانوں کے لیے بے نظیر یوتھ کارڈ لے کے دیں گے تاکہ ان کو مالی مدد ملے۔ اپنے مزدوروں کے لیے بے نظیر مزدور کارڈ لے کے دیں گے تاکہ ہمارے جو مزدور ہیں ان کو اپنا محنت کا صلہ ملے، ان کو اپنا پینشن ملے، ان کے بچوں کا، ان کے بزرگوں کا ہم خیال رکھ سکیں۔ ہم اپنے ہاریوں کے لیے بے نظیر ہاری کارڈ لے کے دیں گے جس سے ہم وہ 1500 ارب جو اشرافیہ کو پیسہ جاتا ہے انشاءاللہ تعالی ہاری کارڈ کے تھرو یہ میرے ہاری کے جیب میں پیسہ جائے۔ ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کریں گے، اور جو ہمارے بچے اسکول میں جب آتے ہیں ان کو ہم اسکول میں ہی کھانا کھلائیں گے تاکہ پاکستان کا کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے۔ رہی بات تعلیم و صحت کا، اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے۔ ہم نے ملک بھر میں، آپ کا صوبہ سندھ میں ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی قائم کرنا ہے اور مفت علاج کا، معیاری علاج کا ہاسپٹل قائم کرنا ہے۔ یہ میرے اور اس ملک کے عوام کے درمیان ایک عوامی معاشی معاہدہ ہے۔ ہمیں وفاقی حکومت ملا تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس پہ عمل درآمد کریں گے، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔
میں باقی سیاستدانوں کی طرح میں ذاتی انا کی سیاست نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ محنت کرنا چاہیے. محنت کا پھل ضرور ملتا. ہار جیت اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہوتے ہیں. اگر انشاءاللہ تعالیٰ ویسے آپ جیت رہے ہو, میں آپ کو بتاؤں آپ تو جیت رہے ہو. میاں صاحب کے حالات بہت ہی پتلے ہیں بھائی, بہت ہی پتلے ہیں. ان کو معلوم ہی نہیں ہے, اس لیے وہ خود گیا ہی نہیں نا. میں پورا ملک کا دورہ کر کے آیا ہوں. تو پختونخوا کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ میاں صاحب تو اپنا سیٹ ہار رہا ہے, باقی پختونخوا تو دور کی بات ہے. بلوچستان سے میں ہو کر آیا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں کسی اور جماعت کو, کسی اور وفاقی جماعت کو کہ آئے بلوچستان میں کسی بھی علاقہ میں جا کے پاکستان پیپلز پارٹی نے جیسے کوئٹہ میں جلسہ کیا, اگر آپ وہ مقابلہ کر سکتے ہو تو مان جائیں گے. ورنہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے بلوچستان میں, اوپر سے اگر کچھ ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم. گراؤنڈ ریالٹی بلوچستان میں یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو آگے ہی آگے ہے, اور باقی جو اکثر رہتے ہیں میرے مقصی صاحبان بیٹھتے ہیں وہ مجھے دلوائیں گے. پھر رہی بات جنوبی پنجاب کی, ہمارا وسیب کی, میں آپ کو بتاؤں کہ اس بار میاں صاحبان نے ملتان جیسے شہر میں جلسہ کیا ہی نہیں. مطلب وسیب ان کے ہاتھ سے تو گیا. آج جاتے ہم جی ٹی روڈ پہ, جی ٹی روڈ پہ جتنا ٹف ٹائم میاں صاحب کو اس وقت دیا جا رہا ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود اتنا ٹف ٹائم دیا جا رہے ہیں کہ ان کا پسینہ چھوٹ رہے ہیں, پسینہ چھوٹ. پتہ نہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ وہاں بھی مشکل ہوگا. چند سیٹیں تو ضرور نکال دیں گے, مگر کلین سویپ والا حالات وہ تو گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق نہیں ہے. آتے ہم لاہور پہ یار, لاہور ان کا تخت لاہور ہل رہا ہے, ہل رہا ایسے ہل رہا. تخت تو چالے جائیں گے. یہ تو پورا ٹبر جو ہے وہ لاہور کے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں, عوام ان کو رسپانس نہیں دے رہا. بہن کسی پہ, بھائی کسی پہ, میاں صاحب دوسری جگہ, چھوٹے میاں بھی بھاگ دور. عوام تو ان کو شکل ہی نہیں دیکھنا چاہ رہے, شکل ہی نہیں دیکھنا چاہ رہے. میں لاہور گیا ہوں, میں لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں, اسی شہر سے جہاں اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتا ہے, لیول پلینگ فیلڈ ملتا ہے, تو میں وہ لاہور کا جو سیٹ ہے آپ کے لیے جیت کے میں وہ آپ کو سیٹ دلواؤں گا. آ جاتے ہیں ہمارا سندھ, آ جاتے ہیں ہم سندھ میں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے دودھ اور شہد کے نہریں بہا دیے ہیں. میں جانتا ہوں کہ مسائل ہیں, مسئلے ہیں, مشکلات ہیں, مگر میں یہاں کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے جس وفاداری کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیے ہیں, ہر الیکشن میں ہمیں پچھلے الیکشن سے زیادہ سیٹیں دلوائے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی, اگر کوئی میاں صاحب کا رونا دھونا نہ مانے تو سندھ کا حقیقت یہ ہے کہ تمام تیروں کی بارش اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ آپ جس طریقے سے بلدیاتی الیکشنز میں پورا سندھ سویپ کر چکے ہیں نا, مجھے 8 فروری کو اس کا ایکشن ریپلے نظر آ رہا ہے. آپ مجھے وہ سینچری کا مارک تو انشاءاللہ تعالی ہم بڑا آسانی سے کراس کریں گے.
اور جس طریقے سے کراچی کے عوام نے، حیدرآباد کے عوام نے بلدیاتی الیکشنز میں مجھے حیدرآباد کا میئر بھی دلوایا، کراچی کا میئر بھی دلوایا، انشاءاللہ تعالیٰ اس بار حق تو آپ کا ہے، گراؤنڈ پہ تو آپ بھی ہو، کیمپین تو آپ کا ہی ہے کہ اکثریت کے سیٹس جو کراچی کے ہیں اور حیدرآباد کے ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں۔ تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا، صاف شفاف الیکشنز ہوئے تو نیک ٹو نیک مقابلہ ہے بھائی، نیک ٹو نیک مقابلہ ہے۔ اب ہم نے 8 فروری کا دن نکالنا ہے، آپ نے بڑی تعداد میں جا کے ووٹ ڈالنا ہے، آپ نے اوور کانفیڈنٹ نہیں بننا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ پیپلز پارٹی تو جیت رہی ہے، میرا ووٹ کا فرق ہے۔ آپ کا ووٹ کی وجہ سے ہم جیتتے ہیں، آپ کی ساتھ کی وجہ سے ہم جیتتے ہیں۔ ماضی میں ہم نے تمام سازشیں جو پیپلز پارٹی کے خلاف بنتے رہے، آج بھی بن رہے ہیں، وہ تمام سازشیں کے اس طریقے سے ناکام کیے ہیں کہ آپ اتنے تعداد میں باہر نکلتے ہو، اتنا تعداد میں ہمیں ووٹ ڈالتے ہو کہ گڑبڑ کرنے والے جو ہے وہ گڑبڑ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے اس بار بھی ویسے ہی نکلنا ہے، پچھلی دفعہ کی طرح وہ غلطی نہ کرے، اپنے فارم 45 لیے بغیر اپنا پولنگ سٹیشن سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں تو ہارو یا جیتو پاکستان پیپلز پارٹی چاہے گی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، معاشی ترقی ہو اور یہ ملک آگے چلے۔ مگر میں آج سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میرا ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا، کسی نے چھیڑ چھاڑ کی، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہو، کہاں بیٹھے ہو، نام بھی جانتا ہوں کہ کون یہ کوششیں کر رہے ہیں، اگر میرا ووٹوں کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ ہوا تو پھر میں ایسے ان کا پیچھا کروں گا کہ وہ عمران خان کو تو بھول جائیں گے۔ میں نے خان صاحب کو پہلے دن پہ کہا کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور 3 سال اس کا حکومت نہیں چل سکا۔ میں چاہوں گا کہ اگر ہم جیتے تو عوام کی ووٹوں کی طاقت کی وجہ سے، اگر ہم صاف و شفاف طریقے سے جیتتے ہیں تو پھر امید یہ ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ بھی سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کریں گے، اور ہم بھی یہی پرنسپل رکھتے ہیں کہ اگر وہ صاف شفاف الیکشن جیتتے ہیں تو 100 بسم اللہ 4تھی بار آپ نے وہی چیز کرنا ہے تو کر کے دکھائے۔ ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور، آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ، لڑکانوں کے ووٹ پہ ڈاکہ، سندھ کا ووٹ پہ ڈاکہ، بلوچستان کے ووٹ پہ ڈاکہ، وسیم کا ووٹ پہ ڈاکہ، لاہور کا ووٹ پہ ڈاکہ، پشتونخوا کے ووٹ پہ ڈاکہ، پاکستان کے ووٹ پہ ڈاکہ۔ نعرے بھٹو، نعرے بے نظیر۔ ساتھیوں، انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہے، جیت تیر کی ہے۔ ہم نے آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں یہ ثابت کر دوں گا کہ لڑکانے والے جب فیصلہ کر جاتے ہیں تو پھر پورے پاکستان کو وہ فیصلہ ماننا پڑتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ نے اب پوری نیند کرنی آج رات، اس لیے اگلے چند دنوں میں ہمیں نیند نہیں ملے گی جب تک ہم اپنے ریزلٹس کے ساتھ باہر نہیں نکلتے۔